اب مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 79. مسکین کی ڈیفینیشن بہت ہی خوبصورت. کیا ہے یہاں پہ ہیں؟ جب خضر کشتی پر چڑھا کیا کہا اس کے بارے میں؟ اما السفینۃ، رہی بات کشتی کی، فکانت لمساکین، کشتی کن کی تھی؟ کیا بولتے ہو؟ مسکین کی کشتی تھی، شپ تھی. ہاں. یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، مطلب مسکین ان کے پاس کچھ ہے. امیجن اس کے پاس شپ ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسکین ہے. یعنی کہ مسکین جو ہے اس کا گزارا ہوتا ہے مشکل سے، اس کو ہوگا، آپ کو لگے گا یہ کھا رہا ہے، مگر یعنی کہ مسکین فقراء سے ایک لیول ہائی ہے. اب دیکھو وہاں کیا تھا؟ انما الصدقات، پہلے مسکین کو دینا ہے کہ فقراء کو؟ کلیئر ہو گیا کہ آپ مسکین کو نہیں دے سکتے ہو جب تک فقیر موجود ہے، پہلے فقیر کو دے دو. مسکین کو بھی نہیں دے سکتے ہو، یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے جلدی جلدی نہیں کرنا، دے دو. لسٹ ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں اتنے فقیر ہیں، پہلے ان کو کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کو. یہ دوسری کیٹیگری ہے، ان کو تھوڑا بہت ہیں، پھر ان کو دے دو. اگر آپ نے ایسے بلائنڈلی دیا، بعد میں آپ کو پیسے نہیں ہیں اور فقیر رہ گئے، آپ گنہگار ہو. یہ ذہن میں رکھنا کہ کون گنہگار ہے؟ جو دے رہا ہے. تو بہتر ہے خود دے دو. آپ نے خود چیک کیا، دے دو. جو کوئی سینٹر ہیں ان کو بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہ اس کے بعد یہاں پہ مسکین کو شپ دی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. یہ ہو گیا مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن. اس کے بعد اب کیا دینا ہے یہ کلیئر ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں، اب کیا دینا ہے ہمیں؟ صدقۃ الفطر میں کیا دے سکتے ہیں، کیا کیا دے سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی خاص ہے. جتنا ہے یہ سمجھو پورا جتنا میں کر سکتا ہوں کلیکٹ، اس کے بغیر بک کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے ریفرنس لکھو سارے. کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھو ہم بلائنڈلی نہیں بولنا چاہیے یہ دے سکتے ہیں 5، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا میننگ سمجھ نہیں آئے گا. پہلے دیکھیں گے رسول اللہ کے زمانے میں کیا کھانا تھا، سارا دیکھیں گے. ریفرنس میں بعد میں دوں گا، میں نے جمع پہلے ہی کیے، وہ سارے حدیث نمبر سامنے ہی ہیں اگر چاہیے. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیپ کھاتے تھے، گوٹ کھاتے تھے، حدیثوں میں بہت جگہ ملے گا آپ کو. اونٹ کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے. گریپس یاد ہے جب وہ انگور کے باغ میں تھا، اس کو انگور پلیٹ ملا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور تھے. اور ویٹ جس کو حنطہ یا بر بولتے ہیں. یہ 2 لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ کبھی 3 لفظ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ویٹ دیکھیں، یو پی کا ویٹ الگ رنگ کا ہوتا ہے، ایم پی کا ویٹ الگ رنگ کا ہوتا ہے، تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو الفاظ بھی ڈفرینٹ ہیں ان کے، مگر ہیں تو ویٹ ہیں. تو حنطہ یا بر، ویٹ وہاں پہ زیادہ کھاتے تھے. اس کے بعد شعیر یعنی کہ بارلی، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ جو. اس کے بعد زبیب، کشمش، زبیب کشمش کھاتے تھے. اور اس کے بعد ایک جس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں چیز، بٹ حقیقت میں یہ چیز نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، وہ میں بتاؤں گا. یہ آپ بھی کر سکتے ہو گھر میں. یوگرٹ جو ہے، جیسے دہی کو آپ کسی کپڑے میں ڈالو، پانی سارا نکالو، ایک دن رکھو. جب پانی سارا نکلے گا یہ اتنا سوکھے گا، آپ اس کو پھر اس میں 1% واٹر بھی نہیں رہے گا. یہ ڈرائی چیز الگ ہے. چیز کو ہم الگ چیز میں ہم کچھ ڈالتے ہیں جس کو دوسرا ہوتا ہے. میں دہی کی بات کر رہا ہوں، دہی لاؤ مارکیٹ سے، دہی یوگرٹ، دہی کرڈ، اس کو آپ نکالا، اس میں آئل بھی ڈالتے ہیں کبھی تاکہ لائف زیادہ رہے. پھر آپ اس کو نکالو پورا، اور دہی میں مزہ زیادہ آتا ہے. بائی دا وے چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، چیز الگ ہے. میں دہی کو آپ ایسے کر لو، پھر رکھو ایسے ہی، وہ سوکھا، اس کی لائف پھر کافی ٹائم رہے گی، اس کو نہ کھٹا نہ کچھ. اور وہ الحمدللہ میں نے کھائی چیزیں ہیں. تو ایسے کرتے، جب میں نے دیکھا میں نے بولا ہم نے کبھی دہی کو ایسے کیا؟ ہم نے تو آج تک پنیر کو لٹکایا، آج کے بعد دہی کو لٹکاؤ پھر دیکھو. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہے. اس کو بولتے ہیں عقد. عقد ٹھیک ہے، عقد. اس کے بعد یہ ایک جیسے یہاں پہ بریانی جیسے فی الحال، کیونکہ ہم نے سیرہ میں شاید میں نے پڑھا ہے ثرید، جیسے بولا تھا عائشہ ثرید ہے، تمام طعام میں عائشہ کیا ہے؟ ثرید. ثریہ، یہ دے ثریہ دے. ٹھیک ہے،
بیٹھ کے مشکل ہوتا ہے لکھنا ہے. دوسرا یہ بٹر کھاتے تھے, سمن, اور یہ ایک سویٹ جیسے ہم یہاں لڈو کھاتے تھے, اس زمانے میں ایک ہی خاص تھا, وہ ہے ہائس, کیونکہ صفیہ کی شادی میں انہوں نے یہی دیا تھا, ہائس, ہائی ہا یا سین, ہائس, ٹھیک ہے. یہ کچھ میں نے کھانے کہے, شیپ, گوٹ, کیمل, ملک, گریپس, ویٹ, شعیر, زبیب, عقد. اس کے بعد ڈیٹس. ڈیٹس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں, ڈیٹس کے 3 نام یاد رکھنا, 3 نام ہیں, اور یہ کھاتے تھے تینوں. اگر حدیث ایک ہے صحیح مسلم 1044, اس میں یہ ہے کہ تینوں کھاتے تھے. اس میں ہے, ایک ہوتا ہے جب ایک کچا ہی تھوڑا ہوتا ہے مگر کھا سکتے ہیں, اس کو بولتے ہیں بسر, بسر, باسین, بسر. اس کے بعد جب یہ پکا ہو گیا مگر کہاں پہ ہیں؟ درخت پہ, اتنا پکا, اس کو بھی کہتے ہیں رطب. رطب میرے سب سے فیوریٹ ہے مگر مشکل سے مجھے ملتے ہیں. رطب کیا ہے؟ مہربانی کر کے یاد رکھو, میں ریپیٹ کروں گا یہ 3 چیزیں. پہلا کیا ہے؟ بسر. دوسرا کیا ہے؟ رطب. تیسرا ہے تمر, جو ہم کھاتے ہیں. کشمیر والے صرف تمر کھاتے ہیں, جتنا وہ کہیں گے نا فریش ڈیٹس, بولو جھوٹ ہے, لکھا تو تمر ہے. کیا؟ ہاں, جو رطب ہوتا ہے ان پہ لکھا ہوتا ہے رطب. آپ دیکھنا وہ ملتے ہیں مگر بہت مہنگے ہوتے ہیں. وہ کب ملتے ہیں؟ صرف اپنی سیزن میں ملتے ہیں. مکہ مدینہ میں صرف اپنی سیزن میں ملتے ہیں. اس کے بعد ہاں, اور وہاں لکھا ہوتا ہے رطب سب سے ایکسپینسو, کیونکہ لائف کم ہے ان کی. مگر جو یہاں اتنے فریش ہوتے ہیں ان کو پالش کرتے ہوتے ہیں اور کچھ ڈال کے ہوتا ہے نرم ہو جائے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ قسم کھائیں گے نا فریش ہے, بولے لکھا تو تمر ہے. تمر ہوتا ہے ڈرائی, اس لیے ٹرانسلیشن لکھتے ہیں ڈرائی ڈیٹس. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا تیسری بار, یہ بہت خاص ہیں, بسر, رطب اور تمر. ٹھیک ہے, یہ میرے جنرل. اور بھی کھانے ہیں بٹ یہ امید ہے کہ یہ تھوڑا یاد رہے گی, ذہن میں ہے ابھی کیا کیا کھاتے تھے. ٹھیک ہے, اب اور کیا تھے؟ پیسوں کا مسئلہ کیا تھا؟ جب ان کو مارکیٹ جانا ہوتا تھا کیا کرتے تھے؟ پیسے بالکل نہیں تھے, کوئی کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور اس وقت پرشین امپائر اور رومن امپائر وہ بہت ہی پاورفل تھے. ان کے پاس منٹ کرتے تھے کوائنز, یعنی کہ کوائنز بناتے تھے. مکہ مدینہ کے پاس کوئی منٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی کوائن نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے, اب جو کوئی مکہ والے بزنس مین ہوتے تھے سیریا جاتے تھے, کبھی اکا دکا کوائن کسی کے پاس ہوتی تھی. اور مدینہ والے تو ایگریکلچر تھے, ہو سکتا ہے کسی کو ملی تھی اکا دکا, یعنی کہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ہو, پیسے ہیں ہی نہیں, کوائن تو ہے ہی نہیں. جیسے کہ دینار گولڈ کوائن ہوتی تھی, درہم سلور کوائن, مگر سلور کوائن کو دوسرا نام ہے ورق, جو قرآن میں لکھا ہے ورق. ورق ہوتا ہے سلور کوائن. اور اس کے بعد جو باقی میٹلز کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلوس. کیا بولتے ہیں؟ فلوس. ہاں, اب یہ خریدتے کیسے تھے مارکیٹ میں جب پیسے تو ہیں ہی نہیں؟ کیسے خریدتے تھے؟ ہاں, چیزوں سے. آپ یہاں سے کچھ چیزیں دو جس کو کہتے ہیں بیع المقایضہ. بیع المقایضہ اسی سے کرتے تھے, جیسے کہ سنن نسائی 4564 میں پوری ڈیٹیل میں ہے کہ کیسے ٹرانزیکشن کرتے تھے, یعنی کہ پیسے نہیں تھے. اس کے بعد یہ پہلے میں نے کہا کتنے قسم کے کھانے تھے, ٹرانزیکشن کیسے ہوتی تھی, ہو گئی 2 چیز. پھر ہم اصل میں اس کے بعد اب ٹرانزیکشن اگر ہوتی تھی, آپ نے ایک چیز دیا, ہم نے یہاں سے ویٹ دیا, آپ نے بارلی دیا, بٹ دیتے کیسے تھے, تولتے کیسے تھے؟ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ چیزیں ہمیں آگے کام آئے, اسی لیے میں اب 2 چیزیں ہوتی تھی, تو ایک کو کہتے ہیں مکیال اور دوسرا کو کہتے ہیں میزان. مکیال کا مطلب ہو گیا میجر کرنا اور میزان کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا. یہ 2 الفاظ رسول اللہ کی زندگی میں استعمال ہوتے تھے. جیسے سورہ مطففین آیت نمبر 3, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کالو, کال یکیلو, ناپنا, اور وزن, ناپنا اور وزن, یہ 2 ہیں. اور قرآن میں بہت جگہ یہ ہیں. کیا کرتے تھے؟ بہت ہی سمپل تھوڑا. جو میجر کرتے تھے, میجر چیزیں, وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کے لیے یونٹ کیا ہوتا تھا؟ ایک ہوتا تھا ہاتھ, جیسے یہ, مطلب یہاں سے یہاں تک, جس کو شبر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ شبر. دوسرا اگر یہاں سے یہاں تک میجر کرنا, جیسے 1 2, اس کو ذراع بولتے ہیں. یہاں سے یہاں تک کیا بولتے ہیں؟ ذراع. پھر اگر آپ اس ہاتھ سے لے کر اس ہاتھ تک ایسے اسٹریچ کرو گے, اس کو باع بولتے ہیں, یا بوع. 2 ورڈ ہیں, دیکھو سارے. ایک ہے شبر اور ذراع, اور با
या कहीं जगह। उसके बाद माइल या फरसख, ये भी हैं, ये भी हदीस में मिलेगा। इनकी रेफरेंस देने की अगर ज़रूरत होगी तो मैं फिर बाद में दूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये था कौन सी यूनिट जिनसे क्या करते हैं, हाँ, तोलने की। अब जो मीज़ान के हैं, वज़न के हैं, वज़न, हाँ, ये थे मेजर करने। हाँ, अब वज़न करने के क्या थे? वज़न में था मुद, सा, वसक। मुद, सा, वसक, ये 3 थे। यानी कि 4 मुद 1 सा के बराबर है, 60 सा 1 वसक का बराबर है, और ये हदीसों में है। ठीक है, मुद, सा, वसक। अब चलो ये कैसे करते थे, ये तो समझ आया, हाथ आपने दिखाया ऐसे। वो क्या था? सा जो है ये एक डिब्बा था, क्या था? मुख्तसर एक डिब्बा है। मक्का मदीना में ये अपने एक खास डिब्बे से, मतलब उन्होंने कहा इससे, मतलब इससे 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, चाहे आटा देना हो, कुछ भी देना हो, इसी में। हाँ, अब ये जो है हर शहर में ये अलग अलग होता था, क्योंकि ये कोई ख़ास ये नहीं है, इन्होंने रखा था। हम जिसको भी ट्रांजैक्शन करनी है, यहाँ से यहाँ देना है, उनको क्या करना है, इस समझो इस बॉक्स का इस्तेमाल करना है। अब अगर इसमें मैंने चावल डाला 1 डिब्बा, आटा डाला, किशमिश डाली, वज़न अलग अलग होगा। हाँ, क्योंकि ये मेजर कर रहे हो आप। आपने एक बॉक्स में, ये समझो ये गिलास है, इस गिलास में आपने क्या डाला, आटा डाला, रखा, इसका वज़न क्या होगा, सेम होगा। अगर किशमिश डाला इसमें, उसका वज़न सेम होगा? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ इसको ऐसे बॉक्स से, वज़न इनका अलग अलग होगा। आप समझ गए? उस वक्त हालात ऐसे थे, ये ऐसी कौम थी, ट्रांजैक्शन ऐसे ही हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने वीट लिया, फिर जब स्कॉलर्स ने क्या देखा, जो हिजाज में था वो बॉक्स समझो, उसका उन्होंने देखा जो वीट वो बनता है 2.5 kg तकरीबन, हैं? तो इस हिसाब से उन्होंने एक तकदीरी अंदाजे से लिया, मतलब 2.5 kg डेट्स, ये सब, ये सारे आप समझ गए। इसीलिए वज़न में फ़र्क होगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप कहोगे मगर ये तो हमें प्रॉब्लम करता है वज़न। मैंने कहा एक दिन एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको लगे कि ये गड़बड़ है वज़न में, ये सब, ये क्यों नहीं साफ़ सुथरा है, ये अल्लाह की हिकमत है। अभी मुझे किसी ने बोला था, ये हमेशा जहन में पहले फिट रखो, पहले एक सेंटेंस, जब भी आपको लगे ये क्लियर क्यों नहीं है, कितना अच्छा होता मगर अच्छा ये है, फिर बहुत सारे फंस जाते। जैसे मैंने काबा की एग्जांपल दी, इसमें भी फंस जाते। एक है शख्स बोला हमें ये देना है, मुझे कितना देना होगा, मुझे पता था उसकी हालत। मैंने बोला यार सबसे सस्ता किशमिश है आपके के क्या है? बोला चावल है। मैंने बोला कितना? बोला 30 रुपये के कुछ है। मैंने बोला चावल दे दो। अब चावल केजी उसको 30 रुपये है। अगर हम वो वाला वज़न देंगे एक गरीब के लिए, अमीर के लिए ईजी रहेगा। अब गरीब बेचारा क्या करेगा, उसके लिए 30 रुपये बहुत है। मतलब एक आम इंसान को सपोज इसको खजूर, अगर हम करते कि खजूर दे दो, इसको 2-2.5 हज़ार देना है, मगर आपको भी अपनी रमज़ान को अच्छा बनाना है, सदका देना है, तो आप 30 रुपये का चावल दे सकते हो, 60-65 रुपीज़ का तकरीबन। आप समझ गए ना? तो यही होगा, यही है हिकमत अल्लाह की कि गरीबी उसके लेवल पे पहुंच जाएगा, अमीर भी अपने हिसाब से देगा। अगर आप स्टैम्प डालोगे खजूर 2.5 kg, गरीब बेचारा तो मर गया। आप समझ गए? तो इसीलिए अपनी अपनी हैसियत से फिर सारे देंगे, सारे फिर ये। अब ये, और दूसरी बात, अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, ये होता है इसकी हिकमत, क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं ये क्या मसला, बोले कोई मसला नहीं है। अगर आप यूके जाओगे, उनको बोलो 1 गैलन वाटर दे दो, वो 4.5 लीटर देंगे। अगर आप यूएसए जाओगे, उनको कहोगे 1 गैलन वाटर दे दो, वो 3.5 लीटर देंगे, क्योंकि यूके के हिसाब से 1 गैलन 3.5 है, यूके के हिसाब से 4.5 है, और यूएसए के हिसाब से 3.5 है। ये आज भी है, कोई मसला नहीं है। अब जो ये मैंने बीच में कहा कितने किस्म के खाने थे और कैसे ट्रांजैक्शन होता था और पैसे नहीं थे, ये मैंने बीच में कहा था। अब हमें असल पे वापस आना है। अब सवाल किस किस खाने पे देना है सदक़तुल फ़ितर, ये अब है। पहले ये जो खाने सदक़तुल फ़ितर, सही बुखारी की हदीस है 1503, जिसमें क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअन। अब सा समझ आया, समझे, एक डिब्बा है, मिन तमरिन, मिन औ साअन
یہ لکھ کے رکھو مہربانی کر کے. پہلا تمرن, آپ تمر لکھو بس. او صاعا من شعیر, کون کون سا بچا؟ تمر, شعیر, دو نکل گئے اس سے, اس میں تو دو ہی ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث میں دو ہی ہے. کتنے ہیں؟ صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے 1506 جس میں ہے صاعا من طعام. لکھو طعام, وہ میں ابھی بتاؤں گا کیا ہے طعام. او صاعا من شعیر, وہ آ گیا. او صاعا من تمر, وہ آ گیا. او صاعا من عقد, عقد. پھر کیا ہے؟ او صاعا من زبیب, زبیب کشمش. اس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. یہ 5 منصوص ہیں, نص میں ہے. کتنے کتنے ہیں؟ مگر کھانے کتنے تھے؟ بہت سارے, بہت سارے چیزوں میں صرف 5 چیزیں ہیں. اب یہ طعام کیا ہے؟ اس میں علماء کا یہ کہ یہ تھا بر, کیا تھا؟ گیہوں, بر ہے یا ہنتا, بر تھا یہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ یہ زیادہ کھاتے تھے. اب انہوں نے پھر بر یہ کیوں استعمال کیا؟ پھر طعام کہتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں شام کو کھانے پہ آنا, تو آپ کیا کھلاؤ گے اس کو؟ بولا یہ انڈرسٹوڈ تھا اور یہ نص سے ثابت ہوتی ہے, ہر جگہ سے یہ بر تھا اور سیرہ میں بھی ہے. اگر آپ کیرلا میں ہو, میں آپ کو فون کروں گا شام کو کیرلا میں آپ ہی ہو, میں کہوں گا شام کو کھانے پہ آنا, آپ کو پتہ نہیں ملے گا کیا ہے, کیونکہ کشمیر والے کیا کھاتے ہیں. میں آپ کو کہوں گا وہاں پہ شام کو کھانے پہ آنا, آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کھلاؤں گا. وہاں پہ الگ ہیں ان کا کھانے کا سسٹم. تو مکہ مدینہ والوں کا طعام کیا تھا؟ تو اس لیے وہ یہ نہیں بولتے تھے بر, وہ کہتے تھے طعام. تو یہ طعام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اتنے, اور دوسری بات یہ جو کھانے ہیں یہ بہت خاص کھانے ہیں, یعنی کہ یہ قوت البلد نہیں ہے, ہر ایک کے گھر میں نہیں ملے گا. پھر سے سوچو, ہر ایک کے گھر میں محسوس کو کتنی بار میریکل کرنا پڑا کہ ان کو کھلانا پڑا, وہاں غربت تھی, کھانا نہیں ہوتا تھا. آپ سمجھ گئے؟ مگر یہ ہر ایک کے گھر کا ڈش بھی نہیں ہوتا تھا. آپ سوچو کہ ہر ایک میں یہ تھا, ہر ایک میں جو باقی تھا ان میں ہوتا تھا. جیسے دودھ, دودھ سب میں گھر میں ہوتا تھا, چاہے کیمل کا ہو, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, ہوتا تھا. دوسرا کھجور ہوتے تھے, مگر یہاں پہ ہیں دودھ, یہاں پہ ہیں کھجور نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں, یہاں پہ تمر ہے, رطب نہیں ہے. مطلب رسول اللہ کہتے ہیں فریش نہیں دینا, رطب نہیں ہے, بسر نہیں ہے, دودھ ہے, دودھ نہیں ہے. یعنی کہ یہ قوت البلد نہیں تھا, یہ کچھ خاص ہے. یہ کیوں نکالا گیا؟ اس کی یہ حکمت ہے کہ جیسے کہ آپ کہو گے صدقۃ الفطر میں دوں گا ٹماٹر, وہ نہیں دے سکتے ہو آپ سمجھ گئے؟ آپ اپنی مرضی سے. اب آپ کیسے قیاس کرو گے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی جو آپ دو گے وہ ڈرائی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ آپ وہ سٹور کر سکو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے ایک دن پاپولیشن زیادہ ہوگی, سینٹر کھلے گا, وہاں اتنا مال آئے گا, 10 دن رہے گا. اب آپ پیٹی دو گے یہ ٹماٹر کی, وہ تو سڑے گا. دودھ دو گے تو وہ تو پھٹے گا. یہ ہے حکمت. اب آپ کیا سارے اسی سے کرو گے, جو بھی کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہو, اس لیے سبزیاں بین اس میں نہیں دے سکتے ہو. آپ سمجھ گئے؟ ہاں. اب آپ کہو گے سوکھی نہیں دے سکتے ہو, اور سوکھا پتہ ہے کتنا چڑھے گا؟ 1 بوری چڑھے گا, 2 kg. آپ اندازہ کرو, وہ ہے نا وہ الحج ہے, یہ وہ ہے نا زیادہ. پھر مطلب آپ کو پتہ نہیں 1 کنال کا 1 بوری نکلے گی ڈرائی والی. حکمت دیکھو ہر ایک چیز میں. تو آپ کو اسی, ابھی دیکھو انگور دینے ہیں نہیں, انگور نہیں دے سکتے ہو. صدقۃ الفطر انگور نہیں ہے, کشمش ہے. کیوں؟ لائف زیادہ ہے. دودھ دے سکتے ہو, دودھ کا عقد دے سکتے ہو. رطب دے سکتے ہو, حدیثوں میں رطب کھاتے تھے زیادہ, وہ بسر کھاتے تھے زیادہ, مگر وہ لکھا ہی نہیں, مگر تمر لکھا ہے ڈرائی, دے دو. شعیر یہ تو ہے ہی ڈرائی. طعام یہ تو بر ہے. صحیح سمجھ ہے؟ ہاں.
اب اس کے بعد ہر ایک ڈبے کے حساب سے توڑو 2.5 kg، ایک رفلی ہے 3 kg، اس حساب سے ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ الگ الگ. مطلب کسی کو 2,500 دینا ہے، کسی کو 60 روپے دینا ہے. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم کمپیئر کریں گے چاول سے، تو کے جی گاؤں میں نے ابھی سنا 30 روپے کا ہے، تو پھر کتنا ہو گیا؟ 75 روپیز. اب مجھے آپ کو کھجور لانے ہیں، کتنا؟ مطلب دوسرا سوچتا ہے یار کتنا فرق ہے، یونیفارمٹی کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ امیر ہے وہ غریب کے لیے، آپ چوز کرو. جب آپ کی حیثیت آج کم ہے کل زیادہ ہوگی تو آپ زیادہ دے دو. یہ رینج ہے، سب پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سوال ہے اگر ہم ایکوالٹی کریں، کیا کریں؟ سب کو کیسے؟ یہ کی تھی ایک نے ابو بکر کے زمانے میں، ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مدینہ کیپٹل تھا، علی کے زمانے میں کوفہ تھا، معاویہ کے زمانے میں سیریا تھا. معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ جو سیریا کا جو ویٹ تھا وہ بہت ہی خاص تھا، ہائی کوالٹی کا تھا اور ایکسپینسو تھا، وہ ڈبل ریٹ تھا مدینہ کے سے. معاویہ نے رول مطلب ایک پاس کیا، اللہ کہا اگر سیریا والا ویٹ ہے ہاف دے دو. مطلب وہ کتنا دینا ہے؟ 1.5 kg، تو کتنا دینا ہے؟ 1.25 kg. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1508، چیک کرنا. اس کو بہرحال لا تو پاس کیا، کچھ نے مانا، صحابی بہتوں نے نہیں مانا، بولا نہیں ہم یونیفارمٹی نہیں کر سکتے ہو کہ آپ ویلیو کے حساب سے کہو گے تو آدھا، جو میں نے ابھی کہا حکمت پھر بھی رہی ہے، بولا نہیں ویلیو نہیں کر سکتے آپ. مطلب آپ کہتے ہو کہ یہ مہنگا اس لیے آپ آدھا ہی دو گے، یہ نہیں چلے گا. حالانکہ یہ ہوا مگر بہتوں نے نہیں مانا، اور آج بھی لوگ نہیں مانتے. یہ دیکھو اگر معاویہ نے کہ آج بھی نہیں چلتا. یہ کون کہتا ہے کہ 2,500 یہ لہٰذا آپ 20 روپے کا دے دو کھجور، 60 روپے کا کھجور دے دو، یہ نہیں چلے گا. کون مانتا ہے؟ کبھی سنا؟ مگر ٹرائی کی تھی. اس لیے ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ نہیں کرنا ہے ہمیں کبھی، ورنہ یہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دورے میں کافی ترقی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے، وہ پہلے تھے جو خلیفہ جنہوں نے پھر پیسے سٹارٹ کیے، بہت پیسے آئے. پھر امہات المومنین کو پیسے ملتے تھے، جیسے پینشن ملتی ہے، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. یہ سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اب پیسے بہت ہیں. پھر عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ عطا نے پھر اس کی بھی اجازت دی تھی کہ آپ فوڈ کی قیمت نکالو، کیونکہ پیسے آئے تھے بہت. اب اس کے بعد حسن البصری بھی پیسے دیتے تھے. دا فیمس خلیفہ عمر بن عبد العزیز، انہوں نے بھی کہا، لا پاس کیا کہ کھانے کے بجائے آپ پیسے ہی دے دو. اور آج تک یہی ہو رہا ہے. کیا ہم سینٹرز کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، مگر سینٹر والوں کو ایک چیز سوچنا ہے. اکثر کچھ کہتے ہیں، شاید اللہ عالم کیوں کرتے ہیں یہ. اتنا ہونے کے بعد عید کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جس کو صدقہ فطر دینا یہ رسید کاٹے. وہ غلط ہے، وہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آلریڈی وقت ہو چکا ہے. آپ جب دو گے آپ عید سے پہلے دے رہے ہو، مگر غریب تک نہیں پہنچے گا. لہٰذا وہ اب سوال نہیں ہے آپ کب جمع کرو گے، سوال ہے غریب تک کب پہنچے گا. غریب تک پہنچنا چاہیے عید سے پہلے پہلے. جمع ضروری نہیں ہے، جمع آپ 3 دن پہلے 1 ہفتے کر سکتے ہو. لہٰذا جو مسجد میں کوئی اناؤنسمنٹ زیادہ تر ہوتی ہے، کچھ مسجد میں ابھی سٹارٹ نہیں کی ہے نماز، جس کو صدقۃ الفطر ہے وہ رسید دے کاٹے، وہ غلط ہے. اور اس وقت جو جمع کر رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، وہ پھر گنہگار اللہ کے پاس کو جواب دینے کا. ٹھیک ہے. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.